نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله تعالى او كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظیم۔ نہایت ہی معزز و مکرم اور محترم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے حقیقت تصوف اور تصوف میں نام نہاد پیران اعظام۔ اللہ تعالیٰ نے بیعت کا جو کانسیپٹ ہے وہ قرآن مقدس میں بیان فرمایا، سورہ فتح کے اندر ہے، آیت نمبر 9 ہے۔ فرمایا ان الذین یبایعونک، بے شک اے حبیب علیہ السلام، بے شک وہ لوگ جو آپ سے بیعت کرتے ہیں، انما یبایعون اللہ، بے شک وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، دست قدرت ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام سے جس نے بیعت لی گویا کہ اس نے اللہ سے بیعت لی۔ اللہ تعالیٰ یعنی جس نے نبی سے وعدہ، بیعت کا معنی ہوتا ہے وعدہ کرنا، گناہوں سے بچنے کا وعدہ، اسلام کے ساتھ وفا کا وعدہ، توحید پر قائم رہنے کا وعدہ، اور فرائض اور واجبات جو ہیں ان کی ادائیگی کا وعدہ، اور گناہوں سے یا گناہ کبیرہ ہوں یا صغیرہ ان سے بچتے رہنے کا وعدہ، تو اسے بیعت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے اس کا باقاعدہ ذکر بیان فرمایا، اور دوسری آیت مبارکہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہم ہر ایک کو اس کے امام کے پیچھے یعنی پیشوا کے پیچھے یعنی مرشد کامل کے پیچھے بلائیں گے کہ وہ ان کے ساتھ میدان محشر میں آئیں۔ یہ کنسپٹ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے ساتھ جڑ جائیں، جیسے کہ صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑ جاتے تھے، اور صحابہ کرام آقا علیہ السلام کے ہاتھ پر آ کر توبہ کرتے اور پھر اپنی زندگی اسلام کے اصولوں کے مطابق چلانے کے لیے وعدہ کرتے۔ آج تک یہ تصوف کا سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور تصوف میں اولیاء کاملین نے بڑے پیمانے پر انسانیت کی، نہ صرف مسلمانوں کی بلکہ انسانیت کی خدمت کی ہے، اور لوگوں کو اپنے اخلاق حسنہ سے اور اعلیٰ کردار سے اسلام کی طرف مائل کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لاکھوں لوگ اولیاء کرام نے مسلمان کیے اور اسلام کے دائرہ میں انہوں نے داخل کیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو، اپنے اولیاء کو صاحب کرامت بھی بنا دیتا ہے، یعنی ان سے کرامات کا ظہور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے، ان کی اللہ تعالیٰ دعائیں رد نہیں کرتا بلکہ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عام سوسائٹی کے، عام معاشرے کے جو عام لوگ ہیں وہ اولیاء کے پاس جاتے ہیں، ان سے ہدایت کا سبق لیتے ہیں اور دین سیکھتے ہیں، اور پھر اس پر عمل کرتے ہیں، اپنے گھروں میں رائج کرتے ہیں، اور اسی طرح معاشرے میں ایک اچھا سلسلہ اعمال صالحہ چل نکلتا ہے۔ یہ سلسلہ اپنی جگہ بجا، اور اس کے لیے یہی کنسپٹ قرآن و حدیث کا ہے کہ ہم اہل علم کے پاس جائیں، وہ اولیاء اہل علم ہونا ضروری ہے، اہل علم کے پاس جائیں اور ان سے دین سیکھیں، دین سیکھ کر آگے معاشرے میں پھیلا دیں۔ یہ ہے ایک سلسلہ۔ دوسرا سلسلہ جو آج کل کے دور میں ہے وہ یہ ہے، آج کل اکثر اپنے آپ کو پیر کہلوانے والے لوگ اپنے آپ کو ولی کہلواتے ہیں، کوئی کسی سلسلے کے ساتھ منسلک ہے، کوئی کسی سلسلے کا سجادہ نشین ہے، کوئی کسی سلسلے کا زیب سجادہ ہے اور نام لیوا ہے، اس طرح کر کے لوگوں کے ساتھ اب ان کے سلسلے ہیں اور لوگوں کو بیعت کرتے ہیں، مرید کرتے ہیں۔ مگر میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ شخص جو کہ دین پر پورا کار بند ہو اور قرآن و حدیث کا علم جانتا ہو، فرائض و واجبات کا علم جانتا ہو، اور پھر وہ سنت کے خلاف نہ چلتا ہو، وہ تو ولی ہے، ہمیں اس کی تو بیعت کر لینی چاہیے۔ مگر جو عام رواج کے مطابق فقراء اور درویش اور ملنگ بنے پھرتے ہیں، ہمیں ان کی بیعت نہیں کرنی چاہیے۔ ان کی چند نشانیاں بیعت تو دور کی بات، ہمیں ان کی مجلس اختیار کرنا بھی ہمارے لیے گناہ ہے۔ جیسا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، انہوں نے زلفیں رکھ لیں، اور زلفیں ایسی ہیں جو کندھوں کے نیچے سے کندھوں سے بھی نیچے جاتی ہیں، یعنی کہ ان کے بال عورتوں کی طرح ہیں۔ آج کل اکثر اپنے آپ کو ولی کہلوانے والے، پیر کہلوانے والے جو لوگ ہیں، ان کی داڑھیاں سنت کے مطابق نہیں،
چھوٹی چھوٹی داڑیاں ان کی، جیسا کہ عام لوگ معاشرے کے رکھتے ہیں، اور پھر ان کے ہاں بہت سارے لوگ سبز جبے پہنتے ہیں، سبز چولے پہنتے ہیں، بہت سارے مزارات پر بیٹھے ہوئے جو ان کے مجاورین ہیں وہ صرف اور صرف یوں کہہ لیں کہ نذرانے لیتے ہیں، نہ خود نماز پڑھتے ہیں، نہ نماز کی تلقین کرتے ہیں، نہ ہی اللہ تعالیٰ کی دین کا علم ان کے پاس ہے، نہ لوگوں کے اندر جو علوم اسلامی ہیں ان کی ترویج اور اشاعت کرتے ہیں، بلکہ وہ صرف تعویذ لکھ کر دے دیا، لوگوں کو دم کر کے دے دیا، اور پھر لوگوں کو یہ شو کروایا کہ میرے سے بڑا تو غوث زمانہ ہے ہی نہیں ہے کوئی، میرے سے بڑا تو کوئی درویش ہے ہی نہیں، اور مصیبتوں کے مارے لوگ، پریشان حال لوگ، بیماریوں کے ستائے ہوئے لوگ ان کے پاس جوق در جوق جاتے ہیں، اور جس کو یعنی یوں کہہ لیں کہ کرامات کی بھی ایک شعبہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ولی سے کسی خارج عقل عمل کا ظہور ہو جائے تو وہ کرامت ہے، یعنی جو عقل سے ماورا ہو، اور اسی طرح اگر کسی گناہگار یا فاسق و فاجر بندے سے ہو جائے تو وہ کرامت نہیں ہوتی بلکہ وہ استدراج ہوتا ہے۔ اور آج کل کے زمانے میں ہمارے عام عوام نے استدراج کو ہی کرامات سمجھ رکھا ہے۔ وجہ یہ ہے، ایک بندہ 5 وقت نماز ادا نہیں کرتا، اس سے کرامت کا ظہور کیسے ممکن ہے؟ ایک شخص نے سنت کے مطابق داڑھی نہیں رکھی ہوئی اور آقا علیہ السلام کی سنت پر عمل پیرا نہیں ہے، اس سے کرامت کا ظہور کیسے ممکن ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ وہ جادوگر تو ہو سکتا ہے، وہ عامل تو ہو سکتا ہے، اس کے پاس جنات تو ہو سکتے ہیں، وہ دھوکہ باز تو ہو سکتا ہے، ظاہری طور پر وہ روحانیت کا نام لے کر فراڈ تو ہو سکتا ہے، لوگوں سے لاکھوں کروڑوں روپے لیتے ہیں اور لوگوں کو کھانا اچھا کھلا دیا، اور بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو دلہا بن کر بیٹھتے ہیں اپنے آستانوں پر، بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو اتنی تیز تسبیحوں میں وظائف پڑھتے ہیں کہ وہ ایسا لگتا ہے کہ یہ وظیفہ ہے ہی نہیں، پتہ نہیں ویسے تسبیح گما رہا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ایسے بڑے بڑے دعوے کر جاتے ہیں کہ جو یعنی ہوتا پیر ہے مگر دعویٰ نعوذ باللہ خدائی والا کر جاتا ہے، دیکھو میں نے یہ کیا، دیکھو یہ میں نے اس کو ٹھیک کیا، یہ اندھا تھا میں نے آنکھیں دیں، یہ فالج زدہ تھا میرے پھونک مارنے کی وجہ سے یہ ٹھیک ہو گیا، جبکہ یہ ساری باتیں جہالت پر مبنی ہیں۔ حق والا جو ولی کامل ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ کسی کو اللہ شفا دے دے تو وہ یہ نہیں کہتا یہ میرا کمال ہے، بلکہ وہ یہ کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے، فلاں بندے کے حوالے سے میں نے دعا کی، فلاں بندے کو میں نے دم کیا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرا بھرم قائم رکھا کہ میں تیرے دین کا خادم ہوں، تیری انسانیت کا خادم ہوں، میرا بھرم رکھ کے اس کو شفا دے دی۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، نہ کہ ویڈیوز بنا کر ان کو سوشل میڈیا پر وائرل کرنا، اعلانات کرنا، اور مائک کے اندر پھونک مار کے آگے بیٹھے ہوئے ہزاروں لوگوں کو کہنا لو جی ہر ایک تک شفا پہنچ گئی۔ یہ جہالت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو ولی کہلواتے ہیں اور آستانوں کے اور بڑے بڑے مشائخ کے وہ سجادہ نشینان بھی ہیں، مگر ان کے پاس دین کا علم نہیں، ان کے پاس تصوف کا علم نہیں، ان کے پاس لوگوں کی خدمت کرنے کا انداز اور اچھا ڈھنگ نہیں، بلکہ وہ صرف اور صرف یعنی یوں کہہ لیں کہ بہت سارے ایسے پیر ہیں جو اپنے مرید کو اپنے برابر بھی نہیں بیٹھنے دیتے، اپنے آپ کو ایسی اونچی مخلوق سمجھتے ہیں کہ خود اوپر بیٹھتے ہیں، اور کوئی برابر بیٹھ جائے تو اسے بہت ساری بد دعائیں دیتے ہیں کہ تیرا فلاں نقصان کر دوں گا، تیرا فلاں نقصان کر دوں گا۔ تو ایسے رٹے ہوئے جملے ان کے دعوے جب جھوٹے پیر کرتے ہیں تو عام عوام الناس ڈر کر ان کے شر سے بچنے کے لیے ان کا ادب کر کے ہاتھ باندھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جھوٹے پیروں کے پیروں پر اپنا سجدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا کانسیپٹ اسلام کا نہیں ہے، یہ جہالت کا تو ہو سکتا ہے مگر اسلام کا یہ کانسیپٹ نہیں۔ اسلام کا کانسیپٹ یہ ہے اولیاء کی اور علماء کی، والدین کی، اساتذہ کی، اور اپنے ہر قابل عزت اور بڑے انسان کی عزت کی جائے، مگر کسی کے پاؤں چومنے ہیں تو ماں اور باپ کے پاؤں اور قدم چومے جائیں۔ آستانوں پر جا کر سجدے کرنا حرام ہے اور یہ جائز نہیں ہے۔ جو ایسا کرتا ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس کا علم سے یا اسلام سے کوئی تعلق ہے۔ ہاں جو ایسا کرے اسے روکنا چاہیے۔ ولی کامل تو وہ ہے کہ اپنی کرامت کو بھی اللہ کی عطا، اللہ تعالیٰ کی عنایت، اللہ کا فضل شو کرے اور اسی کا اظہار کرے، نہ کہ سمجھے کہ میں بہت بڑی چیز تھا اسی لیے تو میرے سے یہ سرزد ہو گیا۔ لہٰذا جو لوگ اپنی مشکلات حل کروانے ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں جن کا اعمال صالحہ سے تعلق نہیں یا قرآن سے
تعلق نہیں یا سنت مصطفیٰ علیہ السلام کی جھلک ان کے قول و فعل یا عمل اور یا چہرے سے ظاہر نہیں ہوتی، یا جو لوگ دین کی بات نہیں کرتے، یا جو لوگ صفائی اور ستھرائی کا خیال نہیں کرتے اور جو پاکیزگی کا خیال نہیں کرتے، تو وہ بھی اپنے آپ کو ملنگ اور پیر اور پتہ نہیں کیا کیا شو کرتے ہیں، وہ لوگ جھوٹے ہیں اور ان کے ہاتھ میں شفا نہیں ہو سکتی اور وہ ولی کامل نہیں ہو سکتے، بلکہ وہ شیطان کا دوسرا روپ ہے۔ میں آپ کو آخری بات کر کے اجازت چاہتا ہوں، وہ یہ کہ قیامت کے قریب دجال آئے گا، دجال جو کہے گا وہ ہو جائے گا۔ دجال کہے گا فصل کو اگ جا تو اگ جائے گی، دجال کہے گا بارش برس جا تو برس جائے گی، دجال کہے گا فلاں شخص کا پیٹ بھر جائے تو بھر جائے گا، فلاں شخص زندہ ہو جائے تو ہو جائے گا۔ یعنی اتنا زیادہ اس کی باتوں میں کمال ہوگا، مگر پتہ ہے کہ اس کی پہچان کیسی ہوگی؟ حق اور باطل والے، اس وقت اہل حق کا امتحان ہوگا۔ کیسا امتحان کہ وہ ایک تو یہ کہ سنت کے مطابق نہیں ہوگا، دوسرا قرآن و حدیث کی تعلیمات کے بالکل مخالف ہوگا، اس لیے بہت ساری دنیا گمراہ ہو جائے گی۔ دجال کی مثال سمجھتے ہوئے آج یہ سمجھ لیجئے، وہ لوگ جن کی زبان سے آقا علیہ السلام کی محبت کے پھول جھڑتے ہوں وہ اولیاء کامل ہیں، اور جن کی زبانوں سے صرف بد دعائیں جھڑیں وہ اولیاء نہیں ہیں، وہ شیطان ہیں۔ اسی طرح جو شخص اپنی کرامات کے لمبے چوڑی فہرست یا طویل فہرست آپ کے سامنے بیان کرتا ہے مگر قرآن و سنت کی بات نہیں کرتا اور قرآن و سنت کا ذکر نہیں کرتا، صرف اپنے ہی قصیدے پڑھتا ہے، تو وہ شیطان تو ہو سکتا ہے، آقا علیہ السلام کے یہ جو روحانی فیض ہے اس کا جانشین وہ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا میں آپ سب احباب کو یہ کہوں گا کہ سنبھل جائیے، وہ مشکل انسان کی، وہ مشکل جو خدا نخواستہ گناہ کر کے دور ہو، ہمیں اس مشکل کو دور نہیں کروانا، کیونکہ اس میں ایمان چلا جاتا ہے، اس میں پیسہ بھی جاتا ہے، اس میں عزت بھی جاتی ہے، اور بیمار رہنا یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ بیماریاں تو گناہوں کی بخشش کا سبب ہیں، بیماریاں تو جنت کے قریب ہونے کا سبب ہیں، بیماریاں آنے والی مشکلات تو اللہ کے قرب کا سبب ہیں، مگر جو شخص ان بیماریوں سے گھبرا کر جاہل ملنگوں کی ہتھے چڑھ کر اپنا ایمان اور عزت اور پیسہ برباد کر بیٹھا، اس کا نہ تو دنیا رہی نہ آخرت رہی، دوہرا نقصان ہے۔ لہٰذا میں آپ سب احباب کو کہوں گا اس گناہ سے بچا جائے اور جتنا ہو سکے بچا جائے، صرف اور صرف اہل حق اور قرآن و سنت پر عمل کرنے والے لوگوں کے ساتھ ہم جڑیں، انہی کے ساتھ جڑ کر ہی ہمارے دونوں جہان سنوریں گے۔ اللہ ہمیں بد اعمالیوں سے، بد اعمالوں سے اور جھوٹے پیری اور ولایت اور تصوف کے دعوے داروں سے محفوظ فرما کر اولیاء حق کا دامن ان سے وابستہ رہنا نصیب کرے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔